بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔ حضرات گرامی، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں اور خداوند قدوس نے جو اس مہینے کو باقی مہینوں پر امتیاز بخشا ہے، اس سلسلے میں آپ کے بریڈ فورڈ میں تقریباً 4-5 تقریریں میں کر چکا ہوں اور قرآن ہی کے عنوان پر، سبحان اللہ۔ اور یہ کوشش میں نے ضرور کی ہے کہ جو ایک جگہ بیان کیا دوسری جگہ اس کا تکرار نہ ہو۔ تو بحمد تعالیٰ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس عنوان پر بھی گفتگو عرض کی جا سکتی ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے چند باتیں میں نے سلیکٹ کی ہیں، وہ اس لیے کہ مجھ سے پیش رو حضرات کچھ بیان فرما رہے تھے، جی بسم اللہ۔ تو ان سے اقتباس سے فیض کرتے ہوئے میں نے کہا اسی عنوان پر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عنوان گفتگو کے لیے کلام پاک کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ مفسرین کرام لیعبدون کا معنی کرتے ہیں لیعرفون، اس لیے کہ پہلے پہچان ہوتی ہے، عبادت بعد میں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا یعبدون کے معنی اے لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ جب پہچان لیں گے تو پہچاننے کے بعد انشاءاللہ حق کی عبادت ادا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور روایت کرتے ہیں، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بالکل ضعیف ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ لا اصل لہو، اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اتفاق ہے یہ کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کو درج کیا ہے، امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر نقل کیا ہے، حضرت بایزید بستامی نے اس کو نقل کیا ہے، سرکار غوث پاک نے سر الاسرار کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ غرض ہے کہ جتنے بھی مقتدر علماء و اصفیاء ہیں تمام نے بالاستیعاب اس حدیث کو نقل کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام کا اس کو قبول کرنا ویسے لفظاً یہ ضعیف ہو سکتی ہے، معنی درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ بعض نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی پوشیدہ خزانہ تھا اور میں نے یہ بات پسند کی، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میرا عرفان ہو، مجھے لوگ پہچانیں، تو اپنی پہچان کے لیے میں نے فخلقت الخلق، میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، خداوند قدوس نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا و انتا، اے محبوب ایک میں ہوں
اور ایک تو ہے، وما سوا کا، اور جو تیرے ماں سوا ہے، خلق تو لیا جالے کا، وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ یا لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے، لام تملیغ کا بھی ہو سکتا ہے، یہاں لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے اور لام تملیغ کا بھی ہو سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے وہ میں نے تیری وجہ سے پیدا کیا ہے، تیری خاطر پیدا کیا ہے، تیری غرض سے پیدا کیا ہے۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ محبوب تیرے سوا جو کچھ میں نے پیدا کیا وہ پیدا کرتے ہی تیری ملکیت میں دے دیا، میری جتنی کائنات ہے اس کا تو مالک ہے، میں نے یہ ساری باتیں تیری ملکیت میں دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، انتا و انا۔ آپ سرکار کا آدم ملاحظہ فرمائیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ جب تک 3 پرسن نہ ہوں۔ فرسٹ پرسن جس کو ہم متکلم کہتے ہیں، گفتگو کرنے والا، دوسرا پرسن مخاطب جس سے گفتگو کی جاتی ہے، اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب دو آدمی، دو شخص، دو ہستیاں گفتگو کریں گی تو عنوان گفتگو کو تیسرا ہوگا نا، بالکل۔ تو گفتگو کرنے والا فرسٹ پرسن، جس سے گفتگو کی جاتی ہے وہ سیکنڈ پرسن، اور جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے وہ تھرڈ پرسن۔ اب قاعدہ یہ ہے جب گفتگو کی جاتی ہے تو پہلے متکلم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد مخاطب کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد غائب کا ذکر ہوتا ہے، اور خدا نے اسی روش کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں، وَأَنْتَ، اور تو، وَمَا سِوَا کا، جو تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، خلق تو لِأَجَلِکَ کا، وہ میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آنا و انتا، لیکن سرکار فرماتے انتا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہی ہے، میرا وجود بھی تیرے پیدا کرنے سے ہے، اصل تو ہے۔ فرمایا کہ انتا و انا وما سوا کا ترکت لأجلک، اے باری تعالیٰ تو ہے اور میں ہوں، تیرے سوا جو کچھ ہے وہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، مجھے صرف تیری ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کی تائید قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ یہ علماء کرام تو سمجھ جائیں گے، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ ہمارے ہاں جو مدارس اسلامیہ کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے اصل جو عنوان جن کو علوم دینیہ کہتے ہیں وہ صرف 3 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر پڑھنا پڑتا ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے معیار کو پرکھنے کے لیے اصول حدیث کی ضرورت ہے، اور فقہی مسائل جیسے ہمارے ائمہ کرام نے قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہیں، اس کے اصول بیان کیے، قواعد بیان کیے، فقہ کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے علوم عربی کے اندر ہیں۔ اب عربی کو سمجھنے کے لیے ہم اجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اگر عربی ہوں تو ان کو بھی یہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں صرف کو پڑھنا پڑتا ہے، نحو کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کی فصاحت و بلاغت کے لیے ہمیں علم معانی، علم بدی، علم بیان پڑھنا پڑتا ہے تاکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کما کو ہم سمجھ جائیں۔ یہ بات ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان علوم کا فائدہ کیا ہے۔ کلام پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصول گرامر یہ ہے کہ جب کوئی کلام کرتے ہیں
تو کلام کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ پہلے مثلا ضرب زید عمرا، ضرب پہلے فعل ہوا، زید اس کا فاعل ہے اور عمر اس کا مفعول ہے۔ یہ قاعدہ ہے مسلمہ، ہر زبان کا اپنا علیحدہ قاعدہ ہوتا ہے۔ عربی کا قاعدہ دستور یہ ہے کہ پہلے فعل کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ تو قاعدے کے مطابق یوں چاہیے تھا کہ نعبد ایاک و نستعین ایاک، اس لیے کہ ایاک مفعول ہے، قاعدے کے اعتبار سے اس کو مؤخر ہونا چاہیے جبکہ اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یہ باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں کہ جب علم پر عبور ہو، آدمی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عربی کو سمجھنے کے لیے جو علوم مرتب کیے گئے ان پر عبور ہونا چاہیے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب اس قاعدے کو عدول کیا جائے، اس قاعدے کے خلاف اگر اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کوئی ایسا معنی لینا مراد ہے جو اس ترتیب سے معنی نہیں بن سکتا، ایک ایکسٹرا مفہوم لینا مراد ہے، ایک ایکسٹرا معنی لینا مراد ہے جو اس ترتیب سے معنی ہم نہیں لے سکتے۔ ہم اگر ترجمہ کریں نعبد ایاک تو سمپل اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نستعین ایاک، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ معنی۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تیری تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، یہ جو ہی والا معاملہ بیچ میں نکلا نا، یہ اس لیے کہ مفعول کو فعل پر مقدم کیا گیا اور اس نے حصر پیدا کر دیا۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں آپ کو، کلام پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، لہا ما کسبت وعلی ما اکتسبت۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو انسان کام کرتا ہے اچھے، اس کا صلہ بھی اسی کو ملتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملتی ہے۔ یعنی لہا کے معنی یہ علماء کرام جانتے ہیں، جب کسی فعل کا صلہ لہا کے ساتھ آئے تو فائدے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ آئے تو خلاف کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اب پہلا صیغہ یہ مجرد کا صیغہ ہے، دوسرا صیغہ باب افتعال کا ہے۔ بات یوں بھی ہو سکتی تھی، لہا ما کسبت وعلی ما کسبت، یعنی جو اس نے کسب کیا ہے اس کی جزا اس کو ملے گی، اور جو اس نے غلط کام کیا اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ تو بات تو یوں بھی ہو سکتی تھی، یہ کسبہ کے بعد اکتساب کا لانا، اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں علم معنی کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر باب کی کوئی خصوصیات ہوتی ہیں۔ باب افتعال کی ایک خصوصیت یہ ہے اس کے اندر ارادہ اور اٹینشن پائی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے تم نے اگر غلطی سے بھی کوئی اچھا کام کر دیا اس کی جزا بھی ملے گی، لیکن برائی تمہیں اس وقت اس کا گناہ ملے گا جب اس برائی کے کرنے میں ارادہ ہو۔ غلطی سے گناہ ہو گیا تو معاف ہے، غلطی سے غلطی کر دی بغیر کسی ارادے کے کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس غلطی کو شمار نہیں کرتے۔ تو یہ میں وہ قرآن سے بات کرنا چاہتا تھا۔ علم معانی کا قاعدہ یہ ہے، علم معانی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء ان کی کئی تقسیم ہیں۔ ایک تقسیم آپ بھی جانتے ہیں کہ جو نون ہوتا ہے اسم، وہ کامن نون ہوتا ہے، پراپر نون ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ یہ معرفہ اور نکرہ کا جو معنی ہے نا، وہ کامن نون اور پراپر نون کے لفظ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو کامن نون اور پراپر نون ہے، یہ معرفہ اور نکرہ کا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نکرہ کے معنی ہوتے ہیں جس سے پہچان نہ ہو۔ اسی لیے وہ جو قبر میں دو نہیں ملیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، یعنی ان سے کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پہچانا ہوا ہو۔ اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ جو اچھے کام ہیں ان کو معروف کہا ہے، جو غلط کام ہیں ان کو
منکر کہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ یہ منکر کہہ کر خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی پہچان نماز سے ہو سکتی ہے، روزے سے ہو سکتی ہے، زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے، حج سے ہو سکتی ہے، مومن کا تعلق ہی نہیں ہے، جھوٹ سے پہچانتا ہی نہیں ہے، مومن کے غلطی کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو معرفہ کے معنی ہوتے ہیں جس سے پہچان ہو، نکرہ کہتے ہیں جو اجنبی ہو جس کی پہچان نہ ہو۔ اور قاعدہ یہ ہے جب ایک کلام میں نکرے کو 2 بار لایا جائے تو دوسرا نکرہ پہلے کا غیر ہوتا ہے، جب ایک کلام میں معرفے کو مقرر ذکر کیا جائے تو دوسرے معرفے سے پہلے معرفے کا عین مراد ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کی آیت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار لفظ عسر استعمال ہوا ہے، 2 بار لفظ یسر استعمال ہوا ہے۔ عسر دونوں جگہ معرفہ ہے، یسر دونوں جگہ نکرہ ہے۔ تو اب یسر سے 2 یسر مراد ہیں، اس لیے کہ دوسرا نکرہ پہلے کا غیر ہے، عسر دونوں جگہ معرفہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ دوسرا عسر پہلے کا عین ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کیجئے، یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا۔ اور ویسے بھی آپ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پولیس کو جا کر رپورٹ آپ درج کرواتے ہیں، تو اب وہ جو کار انوالو ہے اس کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ، اس کو جتنی بار اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا جائے گا دا کار کے ساتھ، اور باقی جو کاریں گزر رہی ہیں وہاں سے سمپل کار کا لفظ ہے۔ یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب معرفے کو ایک کلام میں مقرر ذکر کیا جائے تو دوسرے معرفے سے پہلے کا عین مراد ہوتا ہے، اور جب نکرے کا ذکر کیا جائے تو دوسرا نکرہ پہلے نکرے کا غیر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ آئیے قرآن کی آیت آپ کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے معبود تم کہہ دو اے اللہ تو جس ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ ملک چھین لیتا ہے۔ یا ایک بات عرض کروں، بنیادی اصول، اللہ ولایت دے کر چھین لیتا ہے، عظمت دے کر چھین لیتا ہے، بزرگی دے کر چھین لیتا ہے۔ پہلا کام ہی اللہ ایک ہی تھا۔ سارے فرشتہ نے استاد بنایا، فرشتہ بھی داخل کیتا تو پھر کاٹ بھی چھوڑے۔ ایک منصب ایسا ہے ہمارے بنیادی عقیدے میں سے ہے کہ عزل نبوت محال ہے، نبی کو فضیلت دی جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، نبی کو کمال دیا جا سکتا ہے، کمال دیا نہیں جا سکتا، ولی کی ولایت چھینی جا سکتی ہے، کئی ولی گمراہ بھی ہوئے، ہر شخص کو مرتبہ دے کر لیا جا سکتا ہے، لیکن ولایت کا عزل محال ہے۔ محال اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے رسولوں کا، اور خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر انتخاب کر کے ریجیکٹ کرے تو معنی یہ ہے کہ انتخاب غلط تھا۔ یہ ہم جس کو ووٹیں دیتے ہیں نا، کل ہماری مرید پر پورا اترے نہ اترے، ہمیں یہ نہیں پتا یہ کل کیا کرے گا، اللہ یہ بھی جانتا ہے جس کو نبی بنانے والا یہ زندگی کے آخری لمحے تک اس میعاد پر رہے گا۔ تو وہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ سے،
میں نے اس کا جواب دیا، آپ آ گئی آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، حضور فرماتے ہیں کہ محبوب کہہ دو، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو، اے اللہ تو جس ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے۔ اب مالک الملک کے اندر بھی ملک معرفہ ہے، توت الملک کے اندر بھی ملک معرفہ ہے۔ اب مانا کروں، اے اللہ تو جس ملک کا مالک ہے، جتنے کا مالک ہے، ہاں اے اللہ تو جس ملک کا مالک ہے، جتنے کا مالک ہے، وہ سارا جس کو چاہے تو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ دیتا نہیں تو دعائیں کیوں منگواتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی کائنات میں ایک فرد ایسا ضرور ہے کہ جس کو خداوند قدوس نے اس پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے، اور اسی کو میرے امام کہتے ہیں۔ ان کو اعلیٰ فرماتے ہیں ان کو تملیک ملیک الملک سے، ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا ہے، اور خدا کے مالک بنانے سے ہم حضور کو مالک عالم کہتے ہیں۔ تو آپ نے بھی استدلال اسی آیت سے کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بھائیے، مجدد سافر کو حدیث جو نقل کی، فرماتے اللہ فرماتا ہے اے محبوب انا وانتا، میں ہوں اور تو ہے، وما سوا کا خلقت لأجلک، اور جو کچھ تیرے سوا ہے تیری ملکیت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، تیرا مملوک بنا کر اس کو پیدا کیا ہے۔ حضور اس پوری کائنات کے مالک ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں۔ کونین کس کو کہتے ہیں؟ یہ پوری کائنات دائرہ ہے دو جہان کے اندر، دو کون کے اندر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا عرفان ہو، میری معرفت ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے الخلق پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس لیے جو خود نہ جانتا ہو وہ دوسرے کو تعارف نہیں کرا سکتا۔ جو خود نہ جانے، جس کو میں نہیں جانتا، دوسرے کے سامنے اس کا تعارف پیش نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک میرا عرفان کرانے والا وہ ہونا چاہیے جو مجھے جانتا ہو۔ اب انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، داؤد علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں کما کو آپ کا اس کا عرفان ہے، آپ کو اس کی رویت حاصل ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، ہر نبی کہے گا جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، یہ فرمان اس کا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ایک نے مطالبہ کیا تھا دیکھنے کا، ایک نے مطالبہ کیا تھا، خداوند قدوس نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کسی کو نہیں دکھاتے، یہاں بھی دکھائیں گے وہاں بھی دکھائیں گے، ہاں جی، اپنے دکھانے کی نفی نہیں۔ لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہ امانت کسی اور کی ہے، تو کما حقو معرفت صرف سرکار کو حاصل ہے۔ ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اسی سے لنک اپ ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ باقی جتنے عقائد ہیں یہ اقتضاءً عقائد میں شامل ہیں، اضافی طور پر عقائد میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر جو راس العقیدہ جس کو کہتے ہیں، بنیاد عقیدے کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا،
کن تو کزن مخفیان فاحبابتان عرفا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میں پہچانا جاؤں، میری توحید کی پہچان ہو، میری الوہیت کی پہچان ہو۔ اصل کائنات کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اور جس کو عرفان ہوگا وہ سمجھ لے گا کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ جو ایک ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے۔ بنیادی عقیدہ صرف اللہ کی توحید کا ہے۔ آپ سوچیں گے ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں مولوی صاحب عقیدہ پڑھاتے ہیں جو قرآن کی آیت بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، اور ایک حدیث کے اندر حضور نے ضروریات دین، جو ہمارے دین کے عقائد ضروری ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ہم مسجد میں بطور صفت ایمان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، اس کے میننگ بتاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ ذکر کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے۔ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ وَخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اعمال کا خالق اللہ ہے، وہ اعمال خیر ہوں یا شر ہوں، یہ اور بات ہے۔ اگر خیر کا ارتکاب کریں تو ہم کہیں یہ اللہ کے فضل سے ہے، برائی کا ارتکاب کریں سمجھ لیں یہ ہماری شامت نفس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن خالق وہی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ پھر اس کے بعد ایک اور دن جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی جن کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، آپ تشریف لائے، یہ اور بات ہے کہ ان کو کسی کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، لیکن مبعوث الیہم ان کے اندر سے نکالا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ کسی انسان کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، بنی نوع انسانیت ان کے اندر سے آئی ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے رسول جو اللہ کا پیغام لے کر موجودہ مخلوق کو پہنچانے کے لیے تشریف لائے، وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، خلیفہ۔ انہوں نے قوم کو ایک عقیدہ دیا۔ جب اولاد پیدا ہوئی، پھلی پھولی بڑی، آپ کی عمر شریفہ 1000 برس سے زیادہ ہے جناب، اس وقت تو پتہ نہیں پوترے پڑ پوترے نکڑ پوترے پتہ نہیں کتنی پشتیں آپ کی موجودگی میں موجود تھی، جن کی طرف آپ نبی تھے، جو آپ کے امتی تھے۔ آپ نے قوم کو کلمہ اور عقیدہ دیا۔ اس عقیدے کے دو جز تھے، لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ۔ کیا آدم علیہ السلام نے جس عقیدے کی تبلیغ کی، اس عقیدے میں نوح علیہ السلام کی رسالت داخل تھی؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسالت عقیدے کا جز تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت عقیدے کا جز تھی؟ کسی نبی کی نہیں۔ جب شیس علیہ السلام تشریف لائے تو اب کلمے میں جہاں آدم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں شیس علیہ السلام پر ایمان لانا لازمی ہو گیا۔ اس کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، تو اب نوح علیہ السلام کو رسول ماننا بھی عقیدے کا جز ہے، سابقہ رسولوں کو ماننا یہ بھی عقیدے کا جز ہے، لیکن ابھی خلیل اللہ عقیدے کا جز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کا کلمہ آیا، اب پچھلے بھی عقیدے کا جز بن گئے، خلیل اللہ بھی عقیدے کا جز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی عقیدے کا جز نہیں ہے۔ میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ موقع ملا تو کل عرض کروں گا۔ یہ سارے انبیاء کرام تشریف لاتے گئے، عقیدے کا جز بنتے گئے، لیکن سرکار کی پوزیشن کیا ہے؟ بس سرکار تو سب سے آخر میں آئے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ آدم کے کلمے میں سرکار کا ذکر نہیں ہونا چاہیے،
اس کا آپ جزو ایمان نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت نوح نجی اللہ کی امت کے لیے حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہونا چاہیے، خلیل اللہ کی امت کے لیے حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ قاعدہ تو یہ ہے نا، جو انبیاء کرام آتے گئے عقیدے میں شامل ہوتے گئے، لیکن بات اصل میں یہ ہے، خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے جیسے میری توحید عقیدے کا جز ہے روز اول سے، ایسے ہی میرے محبوب کی رسالت بھی عقیدے کا جز ہے روز اول سے، کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، لما آتیتم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن۔ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے انبیاء کرام سے منصب دینے سے پہلے وفاداری کا حلف لیا تھا۔ اور ویسے بھی کوئی کسی ملک کا جب سربراہ بنتا ہے نا، کسی ملک کا سربراہ بنتا ہے تو وہ ملک جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں پر عہدیدار سے حلف لیا جاتا ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں یہ کنگڈم ہے، جب کوئی وزیر حلف لیتا ہے تو ملکہ برطانیہ کی وفاداری ملک کی سلامتی کے لیے اس سے حلف لیا جاتا ہے۔ ملک رہے گا تو وزیر رہے گا نا۔ ہاں، جب کوئی پاکستان میں وزیر بنتا ہے اس سے حلف لیا جاتا ہے۔ حلف یہ ہوتا ہے کہ جن بنیادوں پر ملک بنا ہے، جو ملک کی بنیاد ہے اس کی وفاداری کا حلف لینا ہے۔ یہ ملک رہے گا تو تیری وزارت رہے گی، ملک نہ رہا تو تیری وزارت نہیں رہے گی۔ اب خداوند قدوس نے منصب تفویض کرنے، چارج دینے سے بہت پہلے اللہ نے انبیاء کرام سے حلف وفاداری لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اے گروہ انبیاء جب اپنے اپنے وقت میں تمہیں کتاب بھی دے چکوں، حکمت بھی دے چکوں، تمہارے بہت بعد سمت راخی کے لیے تم سب کے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا، پھر تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا، اس پر ایمان لانے کے مکلف ہو۔ لام تاکید کا ہے، بانون تاکید ثقیلہ ہے۔ صرف سمپل یہ نہیں کہا کہ ایمان لانا، بڑی تاکیدوں کے ساتھ وَلَا تَنصُرُنَّ، اور ضرور برور تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی مدد یہ تھی حضور کے لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کو نبی بھی ماننا ہے، امت سے بھی نبی اور رسول منوانا ہے، اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ تو سرکار اس بنیادی عقیدے کا جز ہیں۔ آدم علیہ السلام عقیدے کا جز بعد میں بنے، سرکار اس عقیدے کا جز پہلے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اقرار کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہاں جو پہلے مخلوق تھی وہ اس کی مقر تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں آپ کو بالفعل نبوت کب عطا کی گئی؟ یا یہ نہیں فرمایا کہ ما عطاک اللہ نبوت، متا وجبت، یہ نبوت آپ پر واجب کب ہوئی، بالفعل نبی کب بنے؟ حضرت امام قسطلانی ارشاد الساری کے اندر، مواہب لدنیا کے اندر اس حدیث کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں جو حضور نے فرمایا متا وجبت لک النبوۃ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھے، وہ تو ہر نبی اللہ کے علم میں نبی تھا، اللہ تو بنا چکا تھا پہلے، اللہ کے علم میں سارے نبی پہلے تھے، لیکن بتانا یہ ہے کہ سرکار اس وقت جب عالم اجسام میں تشریف لائے تو بالفعل عالم اجسام کے رسول تھے۔ جب عالم اجسام جسمانیات نہیں تھا، عالم ارواح تھا، تو میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کی روحوں کے نبی تھے۔ سبحان اللہ، اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب خداوند قدوس نے روز ازل تمام بنی نوع انسان کی روح کو اکٹھا کیا اور یہ کہا تھا لست بربکم، کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس میں آدم علیہ السلام کی بھی روح تھی، خلیل اللہ کی روح تھی، میری تھی، آپ تھی، سب کی
کی ارواح موجود تھی، لیکن اپنے امام کو دیکھ رہے تھے کہ امام صاحب کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے کہا بلا، اور میرے کہنے پر پھر سب نے بلا کہا، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے روح کے بھی نبی سربراہ ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو سرکار تو اس وقت بھی بے فعل نبی تھے، تو سرکار کی نبوت کا عقیدہ بھی روز اول سے تمام قوموں کے تمام نبیوں کے عقیدے کا جز رہا ہے۔ اب باتیں مجھے بہت ساری عرض کرنے تھی، یہ رکع شریف بھی مل گیا کہ 11 بجے سلام پڑھانا، 11 تو گئے بج، تو باقی انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ کل آپ کو یاد ہونا چاہیے بڑی مسجد میں انشاءاللہ نئی مسجد میں ختم شریف کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو گزارشات تمہید میں نے شروع کیا نا، اس پر آگے عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ اگر آئیں گے تو اگر سرکار اور نبی شامل ہیں، یہ فرشتے بیچ میں کدھر سے آگے، یہ کتابیں کدھر سے آگئی، یہ باقی معاملات کدھر سے آگے، اس کا بھی عرض کروں گا کہ یہ کیسے داخل ہوئے اور یہ کس طریقے سے ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے، اسی مذہب پر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے رخصت کرے۔ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، کل ملیں گے اگر خدا لایا۔ ماشاءاللہ حضرات اکرامی، ایک دو ضروری باتیں۔ کل انشاءاللہ العزیز حضور قبلہ علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا خصوصی خطاب جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام مرکزی مسجد ویسٹ گیٹ ٹاؤن میں جو زیر تعمیر ہے، وہاں پر جشن ختم قرآن کے سلسلہ میں محفل ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، حضرت کا خطاب وہاں پر ہوگا، اور جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، باقی علماء کرام اور نعت خوان حضرات بھی وہاں پر شریک ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ساجد الہاشمی صاحب کی بلا کی کچھ کتابیں جن کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ بھی بار سٹال پہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے نہایت ہی مفید ہیں، ضروری ہیں، وہ بھی لیتے جائیں۔ اور کچھ ساتھیوں کی فرمائش پر میں نے ایک والیوم تیار کیا ہے جس کا نام رکھا ہے نذرانہ نوشاہی، تو وہ بھی سٹال پر وہاں موجود ہوگا، تو وہ بھی آپ اگر جس کو ضرورت ہو، جو حضرات سننا چاہتے ہیں، نعتیہ کلام ہے اس کے اندر، آپ سنیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی انتظامیہ کمیٹی جو ہے وہ علماء کرام کا آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو سب حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ والسلام پیش کریں۔ مصطفیٰ جانے میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا الہی یا الہی صدقہ پڑھیے آل رسول، سارا مل کے اجتماع کہہ دے، صدقہ آل رسول،